عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے پایہ رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو مسلمانوں کے لیے خصوصی رحمتوں والا مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے عام روٹین سے کچھ زیادہ احکام یا کچھ زیادہ عبادات مقرر کی ہیں۔ ان عبادات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عبادت یا سب سے اعلیٰ حکم وہ روزے کا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے سال کی نسبت روزے کی عبادت زیادہ فرض کی ہے۔ اب روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت روزہ اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہ کھائے پیے اور نفسانی خواہشات سے بھی پرہیز کرے تو اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا اگر دیگر موانع اس میں نہ ہوں۔ رمضان المبارک کے روزے میں فرائض کے ساتھ ساتھ روزے کے لیے کچھ اللہ رب العالمین نے علیحدہ سے احکام رکھے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو اللہ رب العالمین روزے کی مکمل برکات اور رمضان المبارک کی مکمل برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنے پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے کچھ نہیں، اسی طرح اگر اپنے باقی تمام اعضاء کو بھی اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر ویسے ہی اللہ رب العالمین کی تابعداری پر لگا دے تو اللہ رب العالمین ہمیں روزوں کی مزید برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ مثلا ہم اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہ دیکھیں جس کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ آنکھوں کا استعمال وہاں کرے جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے۔ اپنے کانوں سے وہ چیز نہ سنیں جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے، بلکہ اپنے کانوں کا استعمال ایسے کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں جس کام کے لیے یہ کان عطا فرمائے ہیں۔ ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی زبان کو، غرض جسم کے تمام اجسام کو ایسے ہی اللہ رب العالمین کی تابعداری اور فرما برداری پر لگا دیں جس طرح ہم اپنے پیٹ کے لیے کہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے اور پانی کی ایک بوند تک اپنے حلق سے نیچے جانے نہیں دیتے، اگر ایسے ہی اپنے بقیہ تمام اعضاء کو بھی اللہ رب العالمین کی تابعداری اور فرما برداری میں بھی لگا دے